وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی ذویہ ابد الدہور وکرما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق کی مبارکباد ہیں اراکین کمیٹی، جنہوں نے اتنی مشکل کے ایام میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر کرانے کی کوشش کی اور اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ میں ان تمام کمیٹی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اور ممبر شریف پہ جتنے بھی علماء، ائمہ، مدرسین، حفاظ و قراء، طالبان علوم نبویہ جلوہ بار ہیں، مولا ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور بالخصوص ہمارے حافظ علی حسن صاحب کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل، فاطمہ زہرہ کی پاک دامنی کے صدقہ و توفیل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما۔ مجھے ایک عنوان نہیں، تقریباً 3 عنوان تقریر کرنے کے دیے گئے ہیں مغرب کے بعد ہی۔ میں انشاءاللہ انہی عناوین کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ قرآن کی آیتیں بھی میں نے انہی کے تعلق سے پڑھی ہیں، انہی آیتوں کے تعلق سے بہت سنجیدہ میری گفتگو ہوگی۔ مجمع بھی جیسا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ کثرت نہیں بلکہ دلوں کی محبت دیکھی جاتی ہے، دلوں کی محبت۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے محبت کا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مدینہ شریف کی مبارک متبرک سرزمین ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، یوں تو میرے نبی کے لاکھوں صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی، طلحہ، زبیر، لاکھوں میرے مصطفیٰ کے صحابہ اکرام، اور اللہ کی عزت کی قسم آج دنیا کا کتنا بڑا امیر ہو جائے، کتنا بڑا دولت مند ہو جائے، کتنا بڑا عالم ہو جائے، پیر ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ انسان دولت کما کے مالدار بن جاتا ہے، علم حاصل کر کے عالم مفتی بن جاتا ہے، تقوی حاصل کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ سماج میں عزت کما لیتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر کے حاجی بن جاتا ہے۔ لیکن بھوڑا ننگلا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، یہ صحابی پیسہ کمانے کی بنیاد پر نہیں بنتے، صحابی علم کی بنیاد پر نہیں بنتے، صحابی ملت کے نوجوانوں یہ زمین و جائیداد کی بنیاد پر نہیں بنتے، یہ صحابہ بڑے گھر کی بنیاد پر صحابی نہیں بنتے، یہ صحابی بنتے ہیں تو کسی زمیندار کا چہرہ دیکھ کے نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ کے صحابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
مفتی رضوان صاحب قبلہ سرزمین بھولا ننگلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت سنجیدہ گفتگو بہت اچھے زندہ باد. آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ کے صحابی بنتے ہیں. اور اے لوگو تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم دن بھر جھوٹ بولتے ہو، ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. لیکن ایک طرف صحابہ کی زندگی کو دیکھو، نبی کے کونین کے چہیتوں کی زندگی کو دیکھو. آج کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اپنے امام کے پیچھے، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے پیر کے پیچھے، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے باپ کے پیچھے. لیکن صحابہ کی قسمت دیکھو، وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنے باپ کے پیچھے نہیں بلکہ مدینے کے رسول پاک کے پیچھے. اور آؤ ذرا دیکھتے چلے جائے، کوئی زمیندار اگر بیمار ہوتا ہے، کوئی عالم بیمار ہوتا ہے، کوئی پیر بیمار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے پیر کا مرید آتا ہے، عالم کو دیکھنے کے لیے اس کی بستی کے لوگ آتے ہیں. بیٹا بیمار پڑے دیکھنے کے لیے باپ آتا ہے، دیکھنے کے لیے چچا آتا ہے، دیکھنے کے لیے تاؤ آتا ہے. لیکن بھوڑا ننگلا والو ذرا نبی کے کونین کے صحابہ کی زندگی دیکھو. جب نبی کے کونین کے صحابہ اگر بیمار پڑتے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے نبی کے کونین تشریف لاتے تھے، پیارے آقا تشریف لاتے تھے. اور اس کی قسمت کا کیا عالم ہوگا کہ جان اس کی نکل لگی ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے مدینے کے تاجدار کا چہرہ نظر آ رہا ہو. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. صحابہ اکرام ہیں، مدینے کی سرزمین میں مصطفیٰ نے اعلان کیا. نبی نے، جانتے نا مصطفیٰ کو، ہے نا؟ وہ نبی کے زمین ان کے صدقے، آسمان ان کے صدقے، بحر و بر ان کے صدقے، خشک و تر ان کے صدقے، شجر و حجر ان کے صدقے. اور ملت کے نوجوانوں اتنے صدقے کہ بریلی کا امام تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے. اور آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے. میرے مصطفیٰ نے ایک دن اعلان فرمایا، آؤ آؤ آؤ. نبی اعلان فرما رہے ہیں جہاد کے لیے آ جاؤ، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آؤ، قرآن کی سربلندی کے لیے آؤ، اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. تو ملت کے نوجوانوں، ہر ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے، ہر بہن اپنے بھائی کے ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے. اے میرے شوہر جا، چلا جا، آج اسلام کو تیری ضرورت ہے، آج قرآن کو تیری ضرورت ہے، آج دین کو تیری ضرورت ہے، آج قرآن کو تیری ضرورت ہے، آج اسلام کو تیری ضرورت ہے. ملت کے نوجوانوں ذرا سینے پہ ہاتھ تو تم رکھو. تم رات کو سوتے ہو، تم دن میں سوتے ہو، اور جب دن میں تمہارا کام نہ چلے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تم باتیں کرتے ہو، جوا تم کھیلتے ہو، لوڈو تم کھیلتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، ماں باپ کو ٹھوکر تم لگاتے ہو. لیکن جیسے ہی نبی نے اعلان فرمایا آؤ دین کو بچانے کے لیے، آؤ قرآن کو بچانے کے لیے، آؤ اسلام کو بچانے کے لیے، تو نبی کے کونین کی امت کے، نبی کے کونین کی امت کے، نبی کے کلمہ پڑھنے والا بھائی بھی تلوار لے کے نکل رہا ہے، باپ بھی تلوار لے کے نکل رہا ہے، بہن بھی تلوار دے رہی ہے اپنے بھائی کو، بیوی بھی تلوار دے رہی ہے اپنے شوہر کو. لیکن ملت کے نوجوانوں، اچانک ایک گھر میں ایک بیوی کہنے لگی میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلوار دے کے بھیج دیا ہے، اپنے دونوں بیٹوں کو. میرے شوہر تو بھی جنگ میں چلا جا، میرے شوہر تو بھی جنگ میں چلا جا. ملت کے نوجوانوں، وہ کہتی نظر آتی ہے اے میرے شوہر میں کپڑے پہننے پہ فخر نہیں کروں گی، میں اپنے نسب پہ فخر نہیں کروں گی. ملت کے نوجوانوں، میں اپنی عمارت پہ فخر نہیں کروں گی، میں اپنے خرچ پہ فخر نہیں کروں گی. یہ تو آج کی عورت ہے کہ ملت کے نوجوانوں اگر کپڑے پہن لے تو فخر کرے،
ملت کے نوجوانوں اچھی چپل پہن لے تب فخر کرے, اچھا مکان بن جائے تب فخر کرے. یہ بیوی کہنے لگی میرے شوہر میں مکان پہ فخر کرنے والی نہیں ہوں, میں دولت پہ فخر کرنے والی نہیں ہوں, اگر میں فخر کروں گی تو مصطفیٰ کی محبت پہ فخر کروں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی رضوان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہنے لگی میرے سرتاج جاؤ تلوار لے کے جنگ میں چلے جاؤ, جنگ میں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا, دروازے پہ کھڑے ہونے والوں یا پنڈال کے پیچھے سے سننے والوں. یہ صحابی کیسے تھے؟ دونوں پیر ٹوٹے ہوئے. اللہ 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 اللہ, دونوں پیر ٹوٹے ہوئے. بیوی نے گلے میں تلوار لٹکا دی, جا میرا شوہر چلا جا. اب یہ ہاتھ کو زمین پہ ٹیک کے ہاتھ کو چلا جا رہا ہے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے. جیسے ہی مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو ایک صحابی کہنے لگا رہے کیا کفار کو تلوار دینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں, تلوار دینے کے لیے. یہ دیوانہ کہنے لگا میں کفار کو تلوار کیوں دوں گا؟ تو یہ نبی کے صحابی کہنے لگے تیرے پیر تو ہے نہیں, تیرے قدم تو ہے نہیں, صحابی کا نام سنو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنتے چلے جاؤ. نام عمر بن جموح ہے نبی کے صحابی کا. عمر بن جموح, کیا تم کافروں کو تلوار دینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو ملت کے نوجوانوں, نبی کا صحابی نہ کہنے ہی والا تھا یا کہہ چکا تھا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اس کی ٹانگوں کو نہ دیکھنا, گلے میں پڑی ہوئی تلوار کو نہ دیکھنا, یہ دیکھ اس کو بھیجنے والی اسلام کی غیرت مند ماں نے بھیجا ہے, غیرت مند بیوی نے بھیجا ہے. ملت کے نوجوانوں, دو پیروں سے لنگڑا نبی کا صحابی بیوی ہاتھ میں تلوار لے کر کے جنگ کے لیے بھیج رہی ہے. لیکن آج میری ماں کو کیا ہو گیا ہے, میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ آج میری ماں میری بہن اپنے بیٹے کو, ملت کے نوجوانوں, یہ نماز کے لیے نہیں بھیج سکتی ہے, نماز کے لیے شوہر کو نہیں بھیجتی, اپنے بھائی کو نہیں بھیجتی, اپنے بیٹے کو نہیں بھیجتی. ملت کے نوجوانوں, اپنے ماما کو نہیں بھیجتی. میں اسلام کی اس کنیز سے کہوں گا کہ جب صبح کو فجر کی نماز کا وقت ہو جائے, تیرا شوہر اگر سوتا ہو, تیرا بیٹا اگر سوتا ہو, تیرا بھائی اگر سوتا ہو, تیرا لگتے جگر اگر سوتا ہو, تو اس کو اٹھا دینا اور محبت سے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم کے کہہ دینا اے بیٹے یہ چارپائی پہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ یہ تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت یہ موضوع اگر سے بہت خشک ہے, بہت خشک, اصلاح معاشرہ کا بہت خشک موضوع, لیکن انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو نبھانے کی کوشش کروں گا. آؤ ذرا سنتے چلے جائیے گا. وہ لنگڑا صحابی عمر بن جموح ہے, گلے میں تلوار لے کر کے جب کافروں کے سامنے لڑنے کے لیے گیا ہے, ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اے لوگو, تم اپنے گھر سے آ کے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, تم جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے, تم میلاد میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ نبی کا لنگڑا صحابی میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے, اس کے پیر کام نہیں کرتے ہیں, رینگ تک وہ چلا جا رہا ہے. ملت کے نوجوانوں, جب کفار نے آواز دی ہے آؤ مقابلے کے لیے, آؤ لڑنے کے لیے, آؤ اسلام کا جیالہ کون ہے, تو یہ لنگڑا صحابی سب سے پہلے نکلا اور جا کر کے سینہ تان کے کافروں کے مقابلے میں اپنے گھٹنوں پہ کھڑا ہو گیا. کفار نے جب دیکھا ہے کہ لنگڑا لڑنے کے لیے آیا ہے تو کافر کہنے لگے کہ مسلمانوں میں کوئی ٹانگوں والا نہیں ہے, مسلمانوں میں کوئی چلنے والا نہیں ہے. تو یہ نبی کا صحابی عمر بن جموح کہنے لگا ارے مسلمانوں کے لشکر میں تو ابو بکر جیسے بہادر موجود ہیں, عثمان جیسے بہادر موجود ہیں, علی جیسے بہادر موجود ہیں, عمر فاروق اعظم جیسے بہادر موجود ہیں. اے لوگوں, جن کو کفار للکار رکھے تھے, جب انہوں نے گردن سے تلوار نکالی ہے تو ایک کی نکی, دو کی نکی, تین کی نکی, بلکہ 8 کافروں کی ٹانگوں کو کاٹ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. نعرہ تکبیر,
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی رضوان صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین بھولا نگلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لے جاؤ فٹ پٹیا کو کام ہو گیا تمہارا، لے جاؤ. لیکن لوگوں تم سننا، تم ہے نا، تم سننا. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ایک آیت. اب یہاں سے میری اصل گفتگو شروع ہے. ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے 27واں پارہ. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے سنے اور تو بھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ہم نے نہیں بنایا، نہیں تخلیق کی جن کی والانس انسانوں کی الا لیعبدون، مگر کس لیے؟ تاکہ وہ عبادت کریں. کیا بولو؟ تاکہ وہ عبادت کریں. عبادت. اب عمل کرنے کی نیت سے تقریر سننا. اللہ کریم جو آ رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بیٹھے ان کو خوشحالی عطا فرمائے. اب سنیے، خلقتو صیغہ واحد متکلم کا، واحد متکلم، اور واحد متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہنے والا متکلم. ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے نئی تخلیق کی، میں نے نہیں پیدا کیا. آسان ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا کہ عبادت کا. اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم 24 گھنٹہ عبادت کرتے رہیں تو ہمارے بچوں کو کھلائے گا کون؟ ہمارے بچوں کو پالے گا کون؟ رہنے کے لیے مکان کون بنائے گا؟ جسم چھپانے کے لیے کپڑوں کا انتظام کون کرے گا؟ تو ملت کے نوجوانوں، آؤ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. ملت کے نوجوانوں، یہ تفسیر جلالین دیکھو، تفسیر روح المعانی دیکھو، تفسیر معانی الاثار دیکھو. تمام تفسیر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ 24 گھنٹہ عبادت کرنے کا حکم آپ کو نہیں مل رہا ہے. اگر کرو تو تمہاری مرضی، رب تم کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن جن انسانوں کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے تو یہ بچوں کو کیسے پالے، اپنا مکان کیسے بنائے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرے. تو ملت کے نوجوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کی امت، نبی کی امت کے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھ لے، 5 وقت نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کرے تو کام تو بچوں کے لیے کرے گا، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. مکان اپنے لیے بنائے گا، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن عبادت اس طریقے سے کرے کہ مسجد میں جا کے پیشانی جھکا دے اور اس انداز سے جھکائے کہ یہ سر تو جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مدینے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، آؤ ذرا دیکھو میرے بھائی. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھے. پہلی چیز، اسلام لانے کے بعد پہلا فرض، بولو بھیا، ارے بولو یار، اسلام لانے کے بعد پہلا فرض، بولو زور سے بولو. کیا لفظ نماز بھی یاد نہیں ہے کیا؟ تو زور سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ پہلا فرض نماز، پہلا فرض نماز. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو پہلا فرض، بولو پہلا فرض نماز. پہلا فرض نماز. اسلام لانے کے بعد مردوں پر بھی اور بولو بھیا اور عورتوں کے کچھ مخصوص ایام نکالنے کے بعد، کچھ مخصوص ایام جیسے حیض کے دن ہے نا، نماز معاف ہے، روزے کی قضا ہے. نفاس کے دن ان میں عورت نماز نہ پڑھے، لیکن مرد پر نماز کے لیے یہ مخصوص ایام نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بولو بھائی، یہ ایام نکالنے کی ضرورت. اللہ نے آپ پہ اتنا کرم فرمایا. حدیث میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہن ناقصات العقل والدین، اے عورتوں تم تو دین اور عقل کے اعتبار سے بھی کم ہو. میرے نبی فرماتے ہیں دین اور
عقل کے اعتبار سے بھی کم. کیوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے تو اس لیے کم ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ بغیر نماز پڑھے گزر جاتا ہے. بغیر نماز پڑھے گزر جاتا ہے. مہینے میں 10 دن نماز نہیں پڑھتی, کسی کی عادت 7 دن تو 7 دن نماز نہیں پڑھتی, کسی کی عادت 8 دن تو 8 دن نماز نہیں پڑھتی. ملت کے نوجوانوں اور عقل کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنی عقل اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے اتنی عقل رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کو عقل عطا نہیں فرمائی ہے. ذرا سنتے چلے جائیے گا, مرد ہر بات کو سمجھتا ہے, سمجھ کے بولتا بھی ہے, لیکن عورت سمجھ کے نہیں بولتی. ملت کے نوجوانوں, لیکن نماز وہ ہے جو مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے, اور اتنا فرض ہے, اتنا فرض. آؤ کھولو ذرا بہت چھوٹی سی کتاب, فارسی کی پہلی کتاب ہے, اس میں ایک شعر لکھا ہے کہ روز محشر کے جاگوداز بود اولی پرشی سے نماز بود. لوگوں سنو سنو, جب تم حشر کے دن جاؤ گے تمہاری پیشی ہوگی تو تم سے خاندان کا سوال پہلے نہیں ہوگا, تم سے گاؤں کا سوال نہیں ہوگا, تم سے روزی روٹی کا سوال نہیں ہوگا. اگر محشر کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا, رب کی عبادت کا سوال ہوگا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو فجر میں سوتے رہتے ہیں, ظہر کی نماز نہیں پڑھتے, عصر کی نماز نہیں پڑھتے, مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, ان کا عالم تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں دیکھو تو راستوں میں گانے سنتے چلے جاتے ہیں, عصر کی نماز میں دیکھو تب بھی مسجد میں قدم نہیں رکھتے. آپ عصر کی نماز کے وقت ان کو جنگل میں کھیلتے ہوئے دیکھ لیجئے گا, آپ نماز کے وقت ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیجئے گا. لیکن اے لوگوں سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے, اگر تم کو شرعی مجبوری رکھی ہے تو رب کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرو, نماز پڑھ لیا کرو. اگر تم سچے دل سے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سنیے میرے بھائی, یہ گفتگو میں کوئی چٹکلوں کی ہنسنے کی نہیں کر رہا ہے نا, ہاں, ورنہ تقریر اس طریقے کی ہم کرتے تو تم اتنا اچھلتے کہ بہت. لیکن اصلاح معاشرہ سنیے گا محبت کے ساتھ. ایک حدیث سنیے, حدیث اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, نام معاذ بن جبل. کیا نام بولیے؟ معاذ بن جبل. فقیہ صحابی, عالم صحابی, محدث صحابی, محدث. اور اتنے بڑے فقیہ, میرے آقا نے جب ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ من تفقہ فی الدین فلیات الی معاذ, کہ جو دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہے وہ اور کہیں نہیں بلکہ معاذ کے پاس چلا. اتنے بڑے صحابی میرے نبی کے, اتنے بڑے صحابی. حدیث کے الفاظ سنیے, کہتے ہیں ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعشر کلمات قال یا معاذ لا تشرکن باللہ شیئا وان قتلت او حرقت ولا تؤکن والدیک وان امرک ان تخرج من آلک ومن مالک واہلک ولا تترکن صلاة مکتوبة فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ ولا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشة وإياك والمعصیة فإن بالمعصیة حل سخط اللہ. ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ, لہک کے بولو یا رسول اللہ. آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے. میرے نبی فرماتے معاذ سنو, میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں. کتنی بولو 10 چیزوں کی. معاذ کہتے ہیں آقا فرمائیے. معاذ کرے میرے نبی نے مجھ کو 10 چیزوں کی وصیت کی. کون سی؟ اب پہلی چیز سنیے, یاد کیجئے. 2-4 حدیث سے اور پڑھوں گا انشاءاللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا سنیے گا. فرماتے معاذ میرے آقا نے مجھ کو 10 چیزوں کی وصیت کی. 10 چیزوں کی. کون سی 10 چیزیں؟ کہتے ہیں یا معاذ لا تشرکن باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. معاذ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا.
کیا بولو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک؟ گویا کہ نبی فرما رہے معاذ کبھی ایمان مت بیچنا. کیا بولو کبھی ایمان. ہم تو بریانی کی ایک پلیٹ پہ بیچ کے چلے آتے ہیں, ہے نا, بریانی کی. ہم تو 1 کلو گیہوں پہ بیچ کے چلے آتے ہیں. ہم تو ایک بوٹ پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, ایک بوٹ پہ. نبی فرماتے معاذ لا تشرکن باللہ کے شیئا, کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور آقا کب تک میرے آقا رخصت پہ نہیں بلکہ عزیمت پہ عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. عزیمت پر کب تک؟ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. معاذ اگر کوئی تمہاری بوٹی بھی کر دے یا تم کو کوئی آگ میں جلا دے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اب ذرا سنتے چلے جائیے گا نبی کے کونین کے صحابہ نے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کتنا کیا ہے, کتنا عمل کر کے دکھایا ہے. میرے نبی کے کونین کے صحابی مدینہ شریف سے مکہ شریف نبی کی بارگاہ میں آ گئے. نبی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کر کے صحابہ نے سلام کیا. السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. تمہارے میرے نبی نے سلام کا جواب دیا ہے اور جواب دے کر کے جیسے کہ خاموش ہوئے ہیں. یہ مدینے سے آنے والے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مکہ میں تو اسلام پہنچ گیا ہے, آپ بتاتے کہ لوگوں کو, آپ سمجھاتے کہ لوگوں کو, لیکن مدینے میں ابھی باضابطہ کوئی اسلام کا مبلغ نہیں پہنچا ہے, اسلام کا رہبر نہیں پہنچا ہے, کوئی قاری نہیں پہنچا ہے. آقا مدینے کے لیے کسی خطیب کا انتظام فرما دیں, کسی مبلغ کا انتظام فرما دیں. آقا مدینے کے لیے کسی تبلیغ کرنے والے کا انتظام فرما دیں. آ گئے صحابی اور کہنے لگے آقا جی مدینے کے لیے کوئی مبلغ بھیج دیجئے, مبلغ تقریر کرنے والا, تاکہ وہ آپ کی زلفوں کے بارے میں بتائے, آپ کی آنکھوں کے بارے میں بتائے, آقا جی آپ کے چہرے کے بارے میں بتائے. یار نبی کا چہرہ کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی, ہے نا. آج دن گزرا ویلنٹائن ڈے کا, ہے نا. نہ جانے کتنے فحش اوباش لڑکوں نے آج اسلام کی اس قانون کی دھجیاں اڑائی ہے جس کو اللہ کے نبی نے, تمام صحابہ نے, تمام اولیاء نے منع کیا. کیا دھجیاں؟ لوگ کہتے ہیں اس فحاشی کے دن کا نام محبت کا دن, محبت کا دن, محبت کا دن. لیکن اے لوگوں, تم کسی کی موٹی آنکھیں دیکھتے ہو تو اش اش کرتے ہو, ارے بڑا اچھا ہے. کسی کی چوڑی پیشانی دیکھتے ہو بڑا حسین ہے, کسی کے موٹے گال دیکھتے ہو بڑا سونا ہے, بڑا خوبصورت ہے, اس کے ہاتھ بھی اچھے ہیں, اس کا چہرہ بھی اچھا ہے. لیکن آؤ ذرا اپنے نبی کا حسن تو دیکھو, نبی کا پیار تو دیکھو, نبی کا چہرہ تو دیکھو. گھوڑا ننگلا بالو مدینے کا تصور کرنا. نام جابر بن سمورہ ہے. ایک دن چاندنی رات میں اپنے گھر سے نکلے ہیں, اور جب چاندنی رات میں نکلے ہیں چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. بڑا حسین ہے چاند, بڑا خوبصورت ہے چاند, جو رات کی تاریکی کو دور کر کے اجالے کا سامان بطور تحفہ پیش کرتا ہے. یہ جابر بن سمورہ گھر سے نکلے, کہتے ہیں ابھی چند قدم چلا ہی تھا کہ ادھر سے میں نکلا, میری نگاہیں پڑی تو سامنے سے وہ آ رہا ہے کہ جس کو جانے جانا کہا جاتا ہے, جس کو جانے کائنات کہا جاتا ہے, جس کو روح کائنات کہا جاتا ہے. سامنے سے وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے کہ جس کو بریلی کا امام نے کہا ہے لوگوں دیکھو یہ مدینے کا امام تو وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نعرے تکبیر, ذرا زور سے نعرے کا جواب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سامنے سے وہی ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے, سامنے سے آ رہے میرے نبی, اور نبی پر سرخ رنگ کا حلہ پڑا ہوا تھا. حلہ آپ سوچیں گے کرتا پجامے کا نام تو سنا ہے, جیکٹ کا نام, جوار کاٹ کا نام, ہے نا, پینٹ کا نام, لیکن یہ حلہ کیا لفظ ہے, حلہ بڑا ہا. تو کہتے ہیں حدیث کی تفسیر میں پڑھیں آپ,
ملا علی قاری کو دیکھیں، شارح بخاری کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا حلہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کپڑے کا پائجامہ اور کرتا ہو، اس کو حلہ کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ سرخ جوڑا میرے مصطفیٰ پہنے ہوئے آ رہے ہیں سامنے سے، چاندنی رات ہے چاندنی، جابر بولے آج مزہ آ گیا، آج مزہ آ گیا، آج دیکھوں گا، آج دیکھوں گا۔ ہم نے کہا جابر کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ بولا نبی کی زلفیں دیکھوں گا، نبی کی پیشانی دیکھوں گا، نبی کی آنکھیں دیکھوں گا، نبی کے لب دیکھوں گا، نبی کی وہ پیشانی دیکھوں گا کہ جس کو بریلی کے امام نے اب کہا ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی وہ انگلیاں دیکھوں گا کہ جس کے تعلق سے میرے امام نے آج سے 100 سال پہلے کہا ہے، آج جسم تو غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم بولے جابر بن سمرہ کیا پہلے نبی کی پیشانی نہیں دیکھی تھی، پہلے آنکھیں نہیں دیکھی تھی، پہلے رخسار نہیں دیکھے تھے، پہلے لب نہیں دیکھے تھے، پہلے چال نہیں دیکھی تھی؟ کہا پہلے صرف دیکھی تھی، لیکن آج ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھوں گا، ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ وہ چاند زیادہ اچھا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آج دیکھوں گا وہ چاند زیادہ سونا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ سونا ہے۔ ارے بولو بھائی بولو، اب تو بولو، ذرا محبت سے تو بولو، ہاتھ لہرا کے بولو، اور زور سے کہو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کیا بولے آج دیکھوں گا کہ وہ چاند زیادہ اچھا ہے، بولو یہ آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے نا، آمنہ کا چاند۔ اچھا یار ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی دنیا میں کوئی بھی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے ہمارے نبی تک، ہے کوئی کہ جس کے ہاتھ نبی سے اچھے ہوں؟ بولو یار بولو، جس کی نینیں نبی کی نینوں سے اچھی ہوں، ہے نا، جس کی پیشانی نبی کی پیشانی سے اچھی ہو، جس کے رخسار بولو نبی کے رخسار سے اچھے ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے کارخانہ قدرت میں جو سب سے اچھے ہاتھ تھے وہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، ہے نا، جو سب سے اچھی آنکھیں تھی وہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، ہے نا، ہمارے نبی کو جو سب سے بہتر سراپا تھا وہ اللہ نے ہمارا کہ جابر بولو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو جابر کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے رخسار کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا۔ میں نے کہا جابر پھر فیصلہ کیا کیا؟ تو جابر بولے لوگ کہتے تھے کہ نبی چاند کی طرح، چاند کی طرح، چاند کی طرح، چاند کی طرح۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا یہ چاند تو نبی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، یہ چاند تو نبی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، دھول بھی۔ کبھی تو کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، ہمیں چاند میں تو داغ ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ لوگوں سنو، آ گئے چند لوگ مدینے سے، بولے آقا جی کوئی مبلغ بھیج دیجئے مدینے میں، ابھی باضابطہ دین تو نہیں پہنچا، دین تو آقا بھیجئے کوئی مبلغ۔ تو میرے نبی نے سامنے کی طرف دیکھا، سامنے کی طرف، اور دیکھ کے میری آقا نے جیسے دیکھا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، رونے لگے نبی۔ یار اگر تم رو تو تمہارے باپ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، تم رو تو تمہارے بھائی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، ہم روئیں تو ہمارے رشتہ دار کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، ہے نا، لیکن نبی روئے۔ جب آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے، دامن کو تر کیا آنسوؤں نے، صحابہ نے، ابو بکر نے دیکھا تو وہ رونے لگے، عمر نے دیکھا وہ رونے لگے، عثمان نے دیکھا وہ رونے لگے، طلحہ زبیر نے دیکھا وہ رونے لگے۔ نبی کے کونین فرماتے صحابہ یہ دیکھو سامنے سے کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ تو نبی کے کونین کے صحابہ کے دیوانوں آپ سینے پہ ہاتھ رکھو، تم پہ 50 چوڑے کپڑے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، تم پہ بلند عمارتیں ہیں پھر بھی رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے، رب نے تم کو گاڑیاں دی ہیں
फिर भी तुम रब का शुक्रिया अदा नहीं करते। ये नबी का सहाबी सामने से जब आ रहा है तो इसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि खजूर की चटाई अपने जिस्म पे लपेट के आ रहा है। खजूर की चटाई लपेट के, खजूर की चटाई। जू करीब आया, आंसू और तेज हो गए नबी के, और तेज। आने वाला कौन मेरे आका सब जानते हो कौन है? बोले या रसूल अल्लाह, हाँ ये मुसअब बिन उमैर है। उमैर आका फरमाते हैं मुसअब बिन उमैर, तुम इनकी जाहिरी जिंदगी देख रहे हो, आज टाट की ये चादर पहन के, चादर ओढ़ के आए, चटाई ओढ़ के, लेकिन मेरे सहाबा, एक दौर वो भी था मक्का में कि इनसे ज्यादा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता था, इनसे ज्यादा कीमती इत्र कोई नहीं लगाता था। नहीं, सहाबी कहते आका फिर इनका ये हाल किसने किया है? तो नबी ने, जाबिर बिन नबी ने मुसअब बिन उमैर के लिए वो जुमला अता फरमाया, वो जुमला अता फरमाया कि पूरी जिंदगी उस जुमले पे कुर्बान है। नबी फरमाते हैं और ए लोगों सुनो, जरा मोहब्बत से सुनो, इमाम तो कहे हम नबी से प्यार करते हैं, पीर तो कहे हम नबी से प्यार करते हैं, आलिम भी कहे हम नबी से प्यार करते हैं, और तुम भी कहो हम नबी से प्यार करते हैं। बताओ उसकी किस्मत का आलम क्या होगा जिसके लिए खुद नबी कहे कि मैं इससे प्यार करता हूँ। खुद नबी कहे कि मैं इससे, आका जी इनका ये हाल किसने किया है? तो नबी फरमाते नबी मेरे आका फरमाते इनका ये हाल मेरी मोहब्बत ने किया है। मेरी मोहब्बत ने किया है। कहा कलमा पढ़ के जब इस्लाम लेकर के आए हैं, इस्लाम लेके, तो मिल्लत के नौजवानों घर जब पहुंचे हैं, माँ कहने लगी बेटा तुमने मोहम्मद के दीन को अपना लिया है, तुमने नबी के दीन को अपना लिया है, तुमने रसूल के दीन को अपना लिया है, तुमने अपने बाप के दीन को छोड़ दिया, खानदान के दीन को छोड़ दिया। माँ कहने लगी लगते जिगर, या तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे दिए हुए कपड़े निकाल दो, या इत्र लगाना बंद कर दो। तो मुस्तफा के दीवानों, नबी के दीवाने ने कहा माँ ये तेरे कपड़े के तू ले ले, तेरा इत्र के तू ले ले, लेकिन तू मुझसे अगर नबी की मोहब्बत मांगेगी तो मेरा यही जवाब होगा कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। कभी अल्लाह के साथ किसी बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। आगे नबी फरमाते हैं बहुत अच्छी, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन। अब सुनिए बड़ी अहम बात, कभी फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना। क्या बोलो? बूढ़े बूढ़े तो कह रहे हैं कि मत छोड़ना, लेकिन जवान तो है ना, अरे क्या अब भी टूल रहे हो क्या है? तो क्या फरमाते हैं कभी फर्ज नमाज जानबूझकर मत छोड़ना। यार तुम्हारी जबान तुम्हारे दिल के मुआफिक नहीं है, हमारी जबान दिल के मुआफिक नहीं। मैंने इशा की नमाज पढ़ी है मस्जिद में आपकी, अल्लाह हमारे इमाम साहब को बरकतें अता फरमाए, है ना। कारी हनीफ साहब ने इशा की नमाज पढ़ाई, बड़े उम्दा कारी हैं, 20 साल से एक ही मस्जिद में, एक ही गांव में इमामत कर रहे हैं, है ना, बड़े उम्दा कारी। जरा सुनिए मोहब्बत के साथ, इधर देखिए इधर। और आज तो फैशन चल गया इमामों के बदलने का भी, सही बता रहा हूँ, फैशन चल गया, फैशन। बोले 6 महीने बहुत देख लिया, नया लेके आओ, लाओ कौन आया मार्केट में, नया इमाम लेके आओ। और जब हर हफ्ते इमाम बदलोगे, हर महीने इमाम बदलोगे, तो इमाम भी बड़ा खतरनाक मिलेगा फिर, है ना, बड़ा खतरनाक। लेकिन लोगों आइम्मा की कदर करो, इमामों की कदर करो, मोहब्बत करो इनसे, प्यार करो इनसे। इमाम तुम्हारी मस्जिद का हो या पड़ोस के गांव की मस्जिद का हो, इमाम की बहुत जिम्मेदारी है, आपकी बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे घर में खतना हो, इमाम जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, ये जाले सवाब के लिए इमाम जाए, नमाज़े जनाजा इमाम पढ़ाए, निकाह इमाम पढ़ाए, दरूद इमाम पढ़े, दुआ इमाम कहलाए। और जब बच्चा पैदा हो कान में अजान इमाम कहे, शादी तुम्हारी जाए तो 2 रकात नमाज इमाम पढ़ाए। मिल्लत के नौजवानों, पता चला जब पैदा हुआ
تب بھی امام نے تم پہ احسان کیا، اور جب مر کے جا رہے ہو تب بھی نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے، قبر میں امام اتارتا ہے، مٹی امام ڈالتا ہے، فاتحہ امام کراتا ہے، ملت کے نوجوانوں مسجد میں دعا امام کراتا ہے، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم چغلیاں امام کی کرو، تم گالیاں امام کو دو، تم امام کے چلنے میں کمی نکالو، امام کے بیٹھنے میں کمی نکالو۔ اور آج میری قوم کا عالم تو یہ ہے کہ امام کے کھانے کو قوم دیکھ رہی ہے، پہننے کو قوم دیکھ رہی ہے، اوڑھنے کو قوم دیکھ رہی ہے، اور اگر امام موٹر سائیکل لے لے تو قوم کے پیٹ میں اتنا درد ہو جاتا ہے، یہ سائیکل سے چلنے والا موٹر سائیکل کہاں سے لے آیا، یہ سائیکل کا چلنے والا یہ بڑی گاڑی کہاں سے لے کر کے آ گیا۔ لیکن ملت کے نوجوانوں امام کی عزت کیا کرو، امام سے پیار کیا کرو، امام کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ جب تم زندہ تھے زندہ رکھو گے تب بھی امام تمہارا ساتھ دے گا، اور جب مرنے کے بعد قبر میں چلے جاؤ گے تب بھی امام تمہارا ساتھ دیتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سرزمین بھولا نگلا مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ کسی ولیمے میں دعوت ہو جائے نا امام کی، اگر کسی ولیمے میں امام کی دعوت ہو جائے تو باہر نکلے گا تو بولے امام صاحب آج تو ہاتھ مار دیا تم نے، ہے نا؟ آج تو ہاتھ مار دیا امام صاحب، آج تو لاتے کھائی ہوں گی، خوب لاتے ہیں۔ ارے بھائی ٹانگیں نا مرغے کی، آج تو خوب لاتے کھائے ہوں گے امام صاحب، خوب۔ اور گاؤں میں 100% میں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے 50% ہوتے ہیں جو امام کی شادیوں میں دعوت کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بارات کے لیے کہتے ہیں، ورنہ امام کی دعوت کب ہوگی؟ امام صاحب امی کا انتقال ہو گیا، آ جائیے تیجے میں، ہے نا؟ تیجا امام کھائے گا، 10واں امام کھائے گا، 20واں امام کھائے گا، اور ولیمہ تیرے گاؤں کا جھوٹا کھائے گا، ولیمہ چور کھائے گا، ولیمہ زناکار کھائے گا، ولیمہ جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ولیمہ وہ کھائے گا، امیر کھائے گا ولیمہ، پردھان کھائے گا ولیمہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے برا کھانا یہ ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس میں امیر کو بلایا جائے غریب کو نہ بلایا جائے۔ ہماری دعوتوں میں تو لائن لگ جاتی ہے شادیوں میں، گاڑیوں کی شادیوں میں لائن، کون بولے بدھائک صاحب، بولے اب کون آ گئے، بولے میئر صاحب، بولے اب کون آ گئے، بولے پردھان جی۔ میں پردھان جی کا مخالف نہیں ہوں، اللہ تعالی ہمارے جو ہے اس گاؤں کے پردھان جی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہے نا؟ ہاں، رب ان کو ترقی عطا فرمائے۔ لیکن سنیے میرے بھائی، جو اس گاؤں کے مسلمان ہیں خوب برکتیں دے، لیکن لوگوں جس شادی میں تم امیر کو بلاتے ہو غریب کو بھی بلا لیا کرو، ہے نا؟ فقیر کو بھی بلا لیا کرو، ہے نا؟ اپنے امام کو بھی بلا لیا۔ نبی فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کبھی فرض نماز کو کام پڑ جائے تو وہ الگ ہے۔ اللہ کریم اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے پھر تو نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ روزی تمہیں دیتا اللہ کا ذمہ ہے نا؟ تمہیں سلامت رکھنا اللہ کی ذمہ داری، روزی دینا اللہ کا ذمہ۔ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کہتی ہے کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم میں، اللہ کے۔ لیکن سنیے فرماتے ہیں جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا، چھوٹ گیا اللہ کے ذمے سے۔ اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرو کٹو بھوکے رہو، بیماری تمہارے گھر میں آئے اور یہ کی وجہ ہے کہ تم فرض نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے ذمے سے بری ہو گئے تو گجرات میں ہم کو کاٹا گیا، مظفر نگر میں ہم کو مارا گیا، ملت کے نوجوانوں ایودھیا میں ہماری گردنوں کو کاٹا گیا۔ آج عالم یہ ہے اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو گئے تو ابھی دہلی کے فساد میں ہماری مسجدوں کو ویران
اعلان کیا گیا, ہماری گردنوں کو کاٹا گیا. ملت کے نوجوانوں, تمہارا عالم تو یہ ہے, اگر فرض نماز کا وقت آ جائے اور ادھر IPL کا میچ آ جائے تو تم نماز پڑھنے نہیں جاتے. ایک اوور اور دیکھ لیا جائے, ایک میچ اور سن لیا جائے, ایک گانا اور سن لیا جائے. ملت کے نوجوانوں, جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو غریب ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے, امیر ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے, اپنے کام کے لیے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے. پیشانی کو جھکانے کے لیے. بولو بھائی, نماز پڑھنا, نماز نماز. یار موت کا نام کہتے نا گاؤں میں کہ کوئی گالی نہیں ہے موت کا نام, ہے نا, کہاوت ہے نا. اور پہلے تو اکا دکا مرتے تھے بھائی, اب تو ہول سیل سے کام چل لیا, ہول سیل سے. بسیں کی بسیں غائب, ہے نا, ٹرینیں کی ٹرینیں غائب, پلین کے پلین. اگر 90 آدمی ہے تو 90 ختم. ابھی 10-15 دن پہلے 25 سے 20 آدمی مرے ادھر, پوچھئے قاری صاحب سے, کنر کی سائٹ میں ہیں, ڈوم گھر میں 20-25 لوگ صبح کے وقت, ہے نا, صبح کے وقت. کل صبح فجر کے وقت ادھر مراد آباد کی خبر ہے, اسلام نگر میں کورے کی وجہ سے گاڑی میں ٹکر ہوئی, سائیکل والے کا انتقال. پڑھا تھا اخبار میں آیا, سوشل میڈیا پہ, لیکن جب پڑھا تھا تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, پینٹ پہنا ہوا تھا. میرے بھائی, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم گھر سے نکلے, پتہ نہیں لوٹ کے جائیں کہ نہ جائیں, ہے نا, کوئی پتہ نہیں ہے. ہماری قوم کا ایک بہت بڑا خطیب کرسی پہ تقریر کرتے کرتے ہی ختم ہو گیا. ادھر تقریر ختم کی, ادھر قاری رضی اللہ کا انتقال ہو گیا, ہے نا. کرسی پر اٹھنے کا بھی وقت نہیں ملا. میری ماں, تو نے اپنے بیٹے کو ایک پستان پلا دیا ہے, پتہ نہیں دوسرے پستان کا بیٹے کے منہ میں دینے کا موقع ملے کہ نہ ملے. ایک روٹی بنا دی, دوسری بیلنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. گھر سے تو نکلی ہے ماں کے گھر, واپس آنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. تم ہل لے کے نکلے ہو, پتہ نہیں کھیت میں انتقال ہو جائے, دکان پہ انتقال ہو جائے. اب مجھے بتاؤ کہ موت وہ اچھی ہے, نماز پڑھ کے آئے تو اچھی ہے, روزہ رکھ کے آئے تو اچھی ہے, یا وہ موت اچھی ہے جو نماز چھوٹ کے آئے, وہ موت اچھی ہے جو شراب پینے کے بعد موت آئے, جوا کھیلنے کے بعد موت آئے, ماں باپ کو ستانے کے بعد موت آئے. اے پورا نگلا کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں, اگر تمہاری ہماری موت اس حال میں آئی کہ ہم شراب پی کے مر گئے, جوا کھیل کے مر گئے, ماں باپ کو ستا کے مر گئے, نماز چھوڑ کے مر گئے, اور اس گاؤں سے ہمارا جنازہ گزرے گا, تو لوگ جنازے کو دیکھ کے کہیں گے, ارے دیکھ لو, یہ شرابی کا جنازہ ہے, یہ جواری کا جنازہ ہے, یہ جھوٹ بولنے والے کا جنازہ ہے, یہ زنا کرنے والے کا جنازہ ہے, یہ داڑھی منڈانے والے کا جنازہ ہے. لیکن اگر تمہاری موت نماز پڑھ کے آئے تو لوگ تمہارے جنازے کو دیکھ کے کہیں گے, ارے دیکھ لو, یہ نمازی کا جنازہ ہے, روزے دار کا جنازہ ہے, حاجی کا جنازہ ہے, ماں باپ کے قدموں کو چومنے والے کا جنازہ ہے. محبت سے لوگ دیکھ کے کہیں گے, ارے دیکھ لو, یہ غدار کا جنازہ نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی رضوان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے, زندہ باد. وفادار کا. میری ماں اور بہنوں, تم بھی پڑھنا نماز, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, آپ بھی پڑھنا نماز. مسجدوں کو آباد, پتہ نہیں کب موت آ جائے, ہے نا, کوئی پتہ نہیں ہے کب 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 چلے جائے, کب. میرے بھائی, آگے نبی فرماتے ہیں, وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. کبھی شراب کو ہاتھ مت لگانا, اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ شراب ہے. بولو بھیا, آج تو مسلمان کے جو بچے ہیں نا, نوجوان, آج تو فیشن چل رہا ہے بیئر, ہے نا, بیئر. وہ کہتے ہیں بولے بیئر شراب تھوڑی ہے. میں نے کہا شراب نہ تو کیا ہے, دودھ ہے, شہد ہے. میرے بھائی, نام بدلنے سے اصلیت نہیں بدل جاتی, ہے نا, اصلیت نہیں. جوئے کھانے کا نام مسجد رکھو تو مسجد ہوگی, جوا ہی کہیں گے لوگ اس کو, جوا کھانا, ہے نا. اور مسجد کا نام اگر اور بدلو تو نہیں. میرے بھائی, عمل کی زندگی پیدا کرو. ایک حدیث سنو, میرے مصطفیٰ کی گفتگو ختم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء فقیل
وما هن یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واطاع رجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاسواد في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم. نبی فرماتے ہیں نبی کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے, کتنی بولو, 15 کام کرنے لگے, تو سمجھ لینا بلائیں میری امت کو گھیر لیں گے. بولو بلائیں امت کو گھیر لیں گے. کیا؟ طوفان کی بلا, کبھی طوفان آئے گا, کبھی آندھی آئیں گی, اور کبھی یہی کورونا ہے نا, آئیں گی بلائیں آئیں گی. لیکن ایک چیز اور ہمارے اندر بہت زیادہ, ایک بس تقریر میری ختم ہو رہی ہے, بس 2-4 منٹ اور ہے نا. آپ بھی بہت دیر سے گھور رہے ہیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کب پیچھا چھوڑیں گے. ایسا ہی ہے نا, ہاں ایسا ہی ہے. ذرا محبت سے بولو تو سبحان اللہ, جی لگا کہ بولو یا رسول اللہ. میرے بھائی, میرے آقا فرماتے, میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, رونے لگے, اور جب آنسو گرے نبی کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے نبی فرماتے میرے صحابی رو کیوں رہے ہو؟ تو نبی کے صحابی روتے روتے کہنے لگے آقا جی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, اس وجہ سے کہ اصلی 5 صلوات ہے نا, واسوم رمضان لا ازید ولا ھذا شیئا. صحابی کہتے ہیں آقا میں نماز تو 5 وقتہ پڑھتا ہوں, زکوٰۃ بھی روزہ بھی رکھتا ہوں, آقا زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کیا ہے آقا, حج نہیں کیا یا رسول اللہ. لیکن اس بات سے رو رہا ہوں کہ جنہوں نے 4 کام کیے ہوں گے ان کو جنت میں اچھی جگہ ملے گی, میں نے 2 کیے تو مجھے کون سی جگہ ملے گی, ہے نا. سوال تو تھا نا قاعدے کا, آقا وہ 4 کام کرنے والے میں 2. تو میرے نبی نے مسکرائے, اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں صحابی غم مت کرنا, رونا مت, میرا امتی کوئی پریشان ہوتا ہے تو میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے نا, میں بڑا پیار کرتا ہوں اپنے امتیوں سے, غم مت کرنا بلکہ میری 3 باتوں پہ عمل کر لینا. کہا کون کون سی؟ تو نبی کہتے ہیں حفظت قلبک عن اثنین ولسانک عن اثنین وعینیک عن اثنین. نبی کہتے ہیں میرے صحابی اپنی زبان کو 2 چیزوں سے بچا لینا, اپنی آنکھ کو 2 چیزوں سے بچا لینا, اور اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچا لینا. جس میرے امتی نے زبان کو 2 چیزوں سے بچا لیا, دل کو 2 چیزوں سے بچا لیا, آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچا لیا, تو کل جنت میں جہاں اس کا نبی ہوگا وہی امتی ہوگا, جہاں نبی ہوگا وہی امتی. اچھا ایک چیزیں بتا دوں, تینوں بتا دوں. پہلی چیز النظر الی المحرمات ہے نا, غیر محرم کی طرف کبھی مت دیکھنا. بولو غیر محرم کی طرف کبھی ٹکٹکی مار کے کسی کو مت دیکھنا. پہلی نظر تو معاف ہے, لیکن ہم تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنی بہنوں کو ہی تکتے ہیں, ہے نا, اپنی ماؤں کو ہی تکتے ہیں. برقعے میں جا رہی ہے عورت تو کیا پتا کہ بہن ہے کہ ماں ہے, لیکن جس کی نیت خراب ہے, بولو جس کی نیت گندی چیز پہ بیٹھنے والا, تو گندگی چاہیے اس کو, ہے نا. کیا پتا کون ہے, نکلی ہے چوراہے سے, پتا نہیں برقعے میں بہن ہے, برقعے میں ماں ہے, لیکن میری قوم کے لوگ اس کو تکتے نظر آ رہے ہیں. نبی فرماتے کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا. تیری نگاہیں یہ کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, کسی کی بیوی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. تیری نگاہیں اللہ نے بنائی ہے تو قرآن کو دیکھنے کے لیے, روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے, قرآن کو دیکھنے روضے. اور دوسری چیز ان النظر الی الخلق عن الاحتقار, مخلوق کی طرف کبھی حقارت سے مت دیکھنا. لوگوں کو حقارت سے, غریب ہے تو یار ہونے دو, ہے نا, ہم کیوں بات کریں, امام ہے کہ اس کے کپڑے خراب ہے ہم کیوں بات کریں, ٹوپی کیسی اوڑھنا ہم کیوں بات کریں, ہے نا. غریب سے بات نہیں, حقارت سے دیکھ رہے غریب کو. میرے نبی فرماتے کبھی مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ مت ڈالنا. ارے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے, تجھ کو بھی اللہ نے بنایا ہے. ہم نے امیروں کو ہاتھوں میں کٹورا آتے ہوئے دیکھا ہے بھیک مانگنے کا, اور بھیک مانگنے والوں کو ہم نے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے, امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی فقیر آئے تو فقیر کو حقارت سے مت دیکھنا, غریب کو حقارت سے مت دیکھنا. ملت کے نوجوانوں, جس کا ہاتھ خراب
ہے اس کو حقارت سے مت دیکھنا. اگر کوئی غریب سامنے آئے تو سینے سے لگا لینا اور کہہ دینا کہ غریب ہے تو کیا ہوا, میں بھی نبی کا امتی ہوں, یہ بھی نبی کا امتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بھی نبی کا امتی. اور دوسری, دل کو دو چیزوں سے بچانا, انل غل والحسد. پہلا تو کینہ سے دل کو بچا لینا, کینہ سے دل کو بچا لینا, کینہ سے, ہے نا. کسی کا دل میں کینہ ہے نا, کہتے نا آنٹ رکھ رہا, آنٹ ہے نا, کہتے نہیں, تو کسی سے آنٹ بولو بھائی نہ بابا, کسی سے آنٹ مت رکھنا, کینہ سے دل کو بچانا. میرے نبی کی بارگاہ میں تو وہ بھی آتے تھے جو نبی کو گالیاں دیتے تھے, پھر بھی نبی کبھی ان سے کچھ کہتے نہیں تھے, ہے نا, کبھی نہیں. یہی نبی کا اخلاق تھا. آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان, کبھی کینہ نہیں, اس لیے کہ مسلمان کا دل یہ کینے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے کے لیے بنا ہے, مصطفیٰ کے. اور دوسری چیز حسد. حسد کی تعریف کیا؟ حسد ایک تو ہوتا ہے غیبتہ, رشک, یہ بیٹا سنو, اور ایک ہوتا حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور تمہارے دل میں یہ تمنا ہے اس کو کار مل گئی, ایکسیڈنٹ ہو جائے کہیں نہ کہیں, ہے نا, اس کی بلڈنگ بن گئی, گر جائے کہیں نہ کہیں, پتہ نہ کہاں سے ہاتھ مار لیا, اس نے زمین لے لی, بک جائے زمین, تو اگر تمہارا دل کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کر رہا ہے تو وہ حسد کہلاتا ہے. اور اگر تمہارے دل میں یہ تمنا ہے مولا بھائی کو گاڑی دی ہے مجھے بھی دے دے, بھائی کو زمین دی ہے مجھے بھی دے دے, بھائی کو مال دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس کا مکان بن گیا میرا بھی بنا دے, تو شریعت میں اس کو حسد نہیں کہتے, اس کو غبطہ کہتے ہیں, اس کو رشک کہتے ہیں. اگر تو نے اپنے بھائی کی ترقی پر رات کو اپنے گھر میں تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کر کے مصلی بچھا کے تہجد کی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے دعا مانگ لی, مولا جس طریقے سے بھائی کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے, تو اللہ بھائی کو بھی دے گا اور تیری نعمتوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا. اور تیسری چیز نبی فرماتے ہیں زبان کو دو چیزوں سے بچانا, انل غیبہ والکذب. پہلی چیز غیبت سے زبان کو بچانا, غیبت سے. آج مقتدی بہت کر رہے ہیں امام کی غیبت, اور اس کا تو رکوع ہی بہت لمبا ہو رہا, یہ تو سجدہ کرے تو کچھ دیر سر کو رکھے رہے زمین پہ, ہے نا, رکھے رہے زمین پہ. اگر امام نے قرات بڑی کر دی تو بولے یار اس کو بڈھوں کا بھی خیال نہیں ہے, اور اگر قرات چھوٹی کر دی بولے انہیں تو ہڈی چٹر کر دی ہماری, ہے نا. امام کو نہ الٹے چین نہ سیدھے چین, ہے نا, اتنی محنتیں کرائے. وہ تنخواہ کتنی؟ 5,500 6,500, اور کہیں بہت بڑی مسجد ہوگی تو 8,500, ہے نا, 8,500. اور بڑے فخر میں کہیں بات ہوگی نا چوراہوں پہ, بولے ہماری مسجد کے امام کو تو 8,500 دے رہی ہے پنچایت, 8,500 دے رہی ہے قاری صاحب, 8,500. میرے بھائی سنو, کیا 8,500 میں آپ خرچہ کر لو گے, ہے نا. آج تو 200 روپے کلو گوشت مل رہا ہے, کہ امام کے بچے گوشت نہیں کھائیں گے بیچارے. ڈاکٹر کے یہاں چلے جاؤ تو 700 روپے فیس ہے. کیا امام کی بیٹی بیٹا کبھی بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ میرے بھائی کیا امام کا کبھی دل نہیں کرتا کہ امام بھی اپنے گھر میں بچوں کو مچھلی کھلائے, ہے نا, کبھی مرغا کھلائے. امام کو تو ماشاءاللہ تم کھلاتے ہی ہو, ہے نا, بہت موٹے موٹے امام ہو رہے ہیں, کھلاتے ہو ماشاءاللہ تم, اللہ برکت عطا فرمائے, ہے نا. لیکن سنیے, کیا امام کی فیملی کا دل نہیں کرتا میرے بچے کبھی مرغا کھائیں, کبھی مچھلی کھائیں, میرے بچے کبھی چالے کھائیں, ہے نا, میرے بچے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. لیکن 8,500 روپے اگر ڈاکٹر سے علاج کرائیں, 700 روپے ڈاکٹر فیس لے لے, 1200 کی دوائی لکھ دے, پھر کہے کہ 8 دن کے بعد پھر آ جانا, پھر 700 روپے ڈاکٹر لے لے. ملت کے نوجوانوں, امام کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھو, اپنی فیملی کا ممبر. امام کو اتنا مالا مال کر دو, اتنا مالا مال کر دو, تنخواہ بڑھا دو امام کی. ملت کے نوجوانوں, اگر امام تمہارا خوشحال ہوگا تو سجدے میں بچوں کا خیال نہیں آئے گا, سجدے میں بیماری کا خیال نہیں آئے گا, رکوع میں کاروبار کا خیال نہیں آئے گا. لیکن اگر تم نے امام کو پیسے کم دیے, گھر میں بچی بیمار ہے, نماز تمہاری پڑھاتا ہے, رکوع میں ہے, ملت کے نوجوانوں سوچ رہا ہے کہ بچے کو کس کو دکھا کے آؤں گا, کس کو علاج کراؤں گا, پیسے تو ہے نہیں, کس سے پیسے ادھار مانگوں گا. ملت کے
کہ نوجوانوں آپ امام کی تنخواہیں بڑھا دو، اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے زمین کے اوپر اپنے امام پہ احسان کر دیا ہے تو رب تبارک و تعالی اس احسان کے بدلے تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ محبت کیا کرو، محبت تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ محبت۔ میرے بھائی نبی فرماتے ہیں غیبت غیبت غیبت، غیبت سے زبان کو بچا لینا، بس یہ بات اور گفتگو ختم، غیبت سے زبان کو بچا لینا، غیبت سے زبان کو بچا لینا۔ میرے بھائی غیبت میں قرآن کے 26ویں پارے کی ایک آیت ہے، میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ غیبت ایسا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہے نا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے، لا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا، تم جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی، ادھر سن کے ادھر لگا دی، ادھر سن کے ادھر لگا دی، ولا یکتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبت بھی مت کرو ایک دوسرے کی۔ غیبت کرنا ایسا ہے، عورتیں بہت کرتی ہیں غیبت، بہت کرتی ہیں، یہ تو موت میں کلاری بھر کے جا رہی ہیں تو پورے رستے جو ہے پورے گاؤں کی عورتوں پہ ہاتھ نکال دیتی ہیں، ہے نا، پورے گاؤں کی عورتوں پہ، ہے نا، گھر میں نیم کے نیچے بیٹھی ہیں تو غیبت، چولہے پہ بیٹھی ہیں تو غیبت، کبھی شوہر کی کبھی ساس کی، سب پہ ہاتھ پھیر دیتی ہیں، سب پہ۔ میرے بھائی عورتیں تم بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ کس ہے؟ بولو کس ہے؟ عورتوں کو دیکھا ہے، اور اس لیے دیکھا ہے کہ تم ایک تو شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو اور لان تان زیادہ کرتی ہو، دو چیزیں بتائی ہیں۔ اور شوہر کی ناشکری تو بیچارہ 18 سال ایک شوہر نے دن رات ایک کر دیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی لیلن لا کے دے رہا، کبھی سیسا پالش لا کے دے رہا ہے نا، اچھی چٹیاں لا کے دے رہا، اچھے بندے لا کے دے رہا، لیکن ایک دن ہلکی سی لڑائی تو بولی کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے سکون ملا ہی نہیں، مجھے سکون ملا ہی نہیں ہے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں سکون نہیں ملا، ہے نا۔ پورے 18 سال کی کمائی پہ پانی پھیر دیا، پورے 18 سال کی کمائی پر، لیکن ایک دن میرے مصطفیٰ حضرت عائشہ سے بولے عائشہ میں تم سے بڑا خوش ہوں، مانگو تم مجھ سے کیا مانگتی ہو۔ آج کا شوہر کہے نا بیوی سے کہ بیوی میں بڑا خوش ہو گیا، کیا مانگ رہی ہے مانگو تو بیوی کہتی شوہر جی 3 تولے کا ہار لا دو، 5 انگوٹھی لا دو، ہے نا، کہے گی نہیں کہے گی نا، یہی اس سے اور کچھ نہیں مانگے گی، ہے نا، سونا اتنے تولے کا ہار لا دو، یہ کپڑا لا دو، یہ وہ لا دو۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی آقا جب اللہ نے اتنا اچھا شوہر مجھے دے دیا تو مجھے اب کیا ضرورت ہے، مجھے اب کیا ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں شوہروں کو راضی کرنے کا فارمولہ ہے نا، اگر شوہر ناراض ہو تو محبت سے پانی دو اور کہو میرے سرکار، میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے نامدار، آپ سے اچھا شوہر تو کہیں مل ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا، سب سے اچھا شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ہے نا۔ تو شوہر بھی پھولے نہ سمائے گا، ہے نا، پہلے تو کہتی تھی تب نہیں لاتا تھا، اب کہو گی نہیں تب بھی لا کے دے گا، ہے نا، اب تب بھی لا کے دے گا۔ تو پیار کرو، محبت سے ایک دوسرے سے الفت کرو، پیار کرو، اور گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو، خدا کے واسطے نماز پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں 15 کام، ترجمہ سن لو۔ پہلی چیز اذا کان المغنم دولا، کہ جب لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے پرسنل، زکوٰۃ چندے وندے کو، اور والغنیمت مغنمہ والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کے دیں گے تو ٹیکس ہے شریعت کا، ہے نا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کو جو ہے ڈانٹنے لگے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقَ، اپنے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، ہے نا، دوست کے ساتھ، اور بھائی کو لکارے گا۔ نبی فرماتے ہیں وَرْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں آوازیں بند ہونے لگے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ لوگ کی عزت یہ اس کے مرتبے کی وجہ سے نہ کی جائے، ہے نا، مرتبے نہیں، عزت اس کی پیر ہونے کی وجہ سے نہیں، عالم ہونے کی وجہ سے نہیں، شرافت کی وجہ سے نہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کی عزت اس کی شرارت کی وجہ سے کی جائے، اور آج ہو رہی ہے وہی، ہے نا، بولے اگر سلام نہیں کیا تو چھوڑے گا نہیں، ہے نا، تعریف نہیں کی تو چھوڑے گا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں شراب پی جانے لگے، جوا کھیلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اس وقت بلائیں میری امت کو گھیر لیں گی۔ آج یہ تمام کام ہو رہے ہیں سماج میں۔ نوجوانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی ساتھ چھوڑ دے، ہے نا، کب زندگی بتاؤ، کیا یہ چہرہ لے کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے، یہ چہرہ لے کے قبر میں جاؤ گے؟ نماز تمہارے پاس ایک نہ ہوگی تب قبر میں جاؤ گے، جب قبر میں جاؤ نمازوں کی دولت تمہارے پاس ہو، ماں باپ کے احترام کی دولت تمہارے پاس ہو، ہے نا۔ گاؤں میں سب خوش مزاجی
کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کے رہو، ذات پات قوم برادری سب کو بالائے طاق رکھ دو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔